بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ کے دردناک عذاب۔ فرعون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ یہ فرعون کے ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ لیکن فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل کیا۔ آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے، ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا پانی فرعون اور اس کے گھر کے لوگوں تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ پانی لوگوں کی گردنوں تک پہنچ گیا اور ان لوگوں کے مال و اسباب، کھیت سب تباہ ہو گئے، اور وہ سب اس عذاب سے تنگ آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اگر وہ اس عذاب سے ان کو نجات دلوا دیں تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سے عذاب ختم کر دیا، اور وہ قوم 1 ماہ تک خیر و عافیت سے رہی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ لیکن جب اس قوم کا ظلم و ستم بڑھنے لگا تو ان پر ٹڈی دل کا عذاب نازل ہوا۔ ان ٹڈیوں کا لشکر ان کے کھیتوں کو کھا گیا اور ان کے گھروں میں موجود لکڑی تک کھا گئے۔ مشرکین کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، لیکن مومنین کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ عذاب ختم ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سے یہ عذاب بھی ختم کر دیا۔ لیکن اس قوم کی سرکشی ختم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کیا، اور مینڈکوں کے غول نکل آئے، یہاں تک کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ ان کے کھانوں میں، ان کی ہانڈیوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک تھے۔ ایک بار پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ عذاب بھی 7 دن بعد ٹل گیا، اور اس سرکش قوم کو عذاب سے نجات ملی۔ یہ واپس سے کفر میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ اس بار ان پر جوؤں کا عذاب نازل کیا گیا۔ قرآن پاک میں اس عذاب کو کمل کا نام دیا گیا۔ یہ ایک ایسا عذاب تھا جو اناج میں گھس گیا اور اناج ختم کر دیا، جبکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک کیڑا تھا جس نے ان کی تیار فصلوں کو چاٹ لیا۔ اس کیڑے نے ان کے بالوں اور چہرے کو کاٹ کر ان کی حالت بدتر کر دی۔ وہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی باتیں دہرانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بار پھر سے دعا کی اور یہ عذاب بھی 7 دن بعد ختم ہو گیا۔ اتنے عذاب کے بعد بھی یہ سرکش قوم باز نہ آئی، اور اس بار ان پر خون کا عذاب نازل ہوا۔ دریائے نیل، جس کا پانی تمام اہل مصر پیا کرتے تھے، وہ تمام سمندر اور کنویں خون سے بھر گئے۔ قوم فرعون کا پانی خون سے بھر گیا کہ مومنین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ مومنین اور میرے ساتھی ایک ساتھ پانی بھریں گے، لیکن میرے اللہ کی شان، جب مسلمان پانی نکالتے تو صاف شفاف پانی نکلتا، اور مشرکین پانی نکالتے تو پانی خون میں تبدیل ہو جاتا۔ قوم فرعون نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ عذاب بھی 7ویں دن ٹل گیا۔ کچھ دن خیر و عافیت کے گزرے تھے کہ لوگ پھر سے برائی میں لگ گئے، تو اس بار ان پر مکھیوں کا عذاب نازل ہوا، اور مکھیوں کے جھنڈ ان کے گھروں، کپڑوں اور کھانے پینے کی اشیاء میں گھس گئے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ جب اتنے عذاب کے بعد یہ قوم کفر سے باز نہ آئی تو ان کے مویشی ایک ایک کر کے مر گئے۔ وہ لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ مسلسل اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ جب جانوروں کے مرنے کے بعد بھی یہ قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھوڑوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ بیماری نہ صرف انسانوں بلکہ جانور بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ قوم انتہائی تکلیف میں مبتلا تھی، لیکن پھر بھی وعدے کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمان کی طرف ہاتھ کریں، تو اسی وقت آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگے۔ اس سے تمام فصلیں اور سب لوگ جل کر خاک ہو گئے۔
آگ کے ڈر سے فرعون نے گناہوں کا اعتراف تو کیا، لیکن جو ہی آفت ٹلی یہ لوگ پھر سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں نے سوچا عذابوں سے بچنے کا طریقہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا جائے۔ جب یہ باز نہ آئے تو ان پر پہلوٹوں کا عذاب آیا۔ پہلوٹوں کا مطلب یعنی ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ ایک دن بعد مر جاتا تھا، جبکہ مومنین اس عذاب سے بھی محفوظ رہے۔ یہ عذاب قرآن پاک کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 133 تا 136 میں موجود ہے۔